رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قربان کا مہینہ مبارک ہو۔ سلسلے ماہ رمضان نمبر 18۔ کف کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لعاب یعنی تھوک کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت سارے تھوک کو منہ کے اندر ہی جمع کیا پھر پی لیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، چونکہ تھوک کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ منہ کے باہر آئے ہوئے تھوک کو پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی تھوک ہونٹ کے بیرونی حصے پہ آ گیا اور روزے دار اسے زبان سے اندر لیا پھر پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ منہ سے باہر آئے ہوئے تھوک کو پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ سے باہر آئے ہوئے تھوک کو پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قلم یعنی پین کو منہ میں ڈال دیا پھر نکالا پھر ڈالا، اس صورت میں پہلی مرتبہ قلم کو منہ میں ڈالتے وقت جو تھوک پین میں لگا ہوا تھا وہ منہ سے قلم نکالتے وقت باہر آ گیا۔ اب دوسرا مرتبہ ڈالتے وقت وہ باہر آیا وہ تھوک منہ کے اندر کے تھوک کے ساتھ مل گیا۔ اب وہ منہ کے تھوک کو پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ داغا پھرواتے وقت بھی یہ مسئلہ آتا ہے، یعنی سوئی کے سوراخ میں داغا ڈالنے کے لیے منہ میں داغے کو ڈال دیا، پھر داغے کو منہ سے باہر نکالا، پھر منہ میں دوبارہ ڈال دیا۔ داغا میں تھوک تھا جو پہلے مرتبہ ڈالتے وقت منہ کے باہر آیا تھا، پھر دوبارہ ڈالتے وقت منہ کے تھوک سے مل گیا، اب اس کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح پان کے رنگ سے رنگے ہوئے تھوک کو نگلنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ واللہ ورسولہ مہینہ مبارک ہو، قربان کا مہینہ